الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم۔ مجھے آج کتاب پر کچھ بات نہیں کرنا ہے، بلکہ محرم الحرام کے سلسلے میں چند باتیں کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس وقت دنیا میں آدم کو اتارا اس وقت شیطان کو بھی اتارا، دونوں کا ہی نزول ہوا دنیا میں۔ اگر یوں دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے حق بھی اتارا اور باطل بھی اتارا۔ آدم حق ہیں، شیطان باطل ہے۔ حق کا نزول بھی ہوا، باطل کا نزول بھی ہوا۔ حق اور باطل پہلے ہی سے ٹکراتے رہے ہیں۔ اس لیے کہ دونوں کا نزول جب دنیا میں ہوا ہے تو دونوں کا ٹکرانا بھی یقینی بات ہے۔ حق اللہ کی طرف بلانے والی چیز ہے اور باطل اللہ سے ہٹانے والی چیز ہے۔ حق اپنے رب کو راضی کرنے کی چیز ہے، باطل اپنے رب کو ناراض کرنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم نے حق اور باطل کو مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر سمجھایا ہے، اور یہ بھی قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل گیا، اور باطل ہمیشہ مٹنے ہی کے لیے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے۔ حق کے خاطر مرنا اور حق کے خاطر اپنے آپ کو پامال کرنا، اس کو مرنا نہیں کہتے، اس کو زندہ رہنا کہتے ہیں۔ قرآن اس پر گواہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے تم ان کو مردہ مت کہو، وہ مر نہیں گئے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی ما خلفت عن سریتی، اگر میری امت پر مشقت کی چیز نہ بنتا تو میں کوئی سریے میں پیچھے نہ رہتا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہر جماعت میں میں چلتا، یہاں تک کہ میں شہید ہو جاتا، پھر مجھے زندہ کیا جاوے، پھر مجھے شہید کیا جاوے، پھر مجھے زندہ کیا جاوے، پھر مجھے شہید کیا جاوے۔ گویا بار بار اللہ کے نبی اپنی شہادت کی تمنا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ نبوت کا مقام تو شہادت سے اونچا ہے،
من النبیین والصدیقین والشہداء. شہادت تیسرے نمبر پر ہے. شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صدیقین میں سے تھے، اور دلیل یہ دی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، اور جس کی زبان اتنی پاک ہو وہ مقام صدیقیت پر ہوتا ہے. تو امام بخاری مقام صدیقیت پر تھے. اور شہید کا نمبر تو پھر اس کے بعد ہے، صدیق کے بھی بعد. سوال یہ ہوتا ہے کہ نبوت کا اتنا اونچا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، پھر آپ نے شہادت کی تمنا کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں آپ اپنی امت کو ترغیب دینا چاہتے ہیں اور اپنی امت کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو مرا ہے وہ مر کر بھی زندہ ہے. قرآن کریم میں اللہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تمہیں ویسے ہی جنت میں داخل کر دے گا حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو اگلی قوموں پر آئے. مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء، بھوک نے ان کو پکڑا، والضراء، حالات نے ان کو پکڑا، وزلزلوا، اور خوب حالات میں ہلائے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ امت کے ان حالات کو اور ان پریشانیوں کو دیکھ کر رسول جو صبر کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں وہ یہ کہہ بیٹھے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب اترے گی؟ حالانکہ نبی سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تب جا کر اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. میرا اور آپ کا حال یہ ہے، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کا، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ مسلم نمازی کچا، روزے میں کچا، زکوٰۃ میں کچا، حج میں کچا، اخلاق میں کچا، دین میں کچا، ایمان میں کچا، اپنے ایمان کو معمولی باتوں پر بیچنے والا، توحید میں کچا. ایک ذرا سی بات دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں بعض لوگ مجھ سے دعائیں کرتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں کہ ہمیں اولاد مل جائے. فرمایا میں جب ان کے پیٹ میں حمل ڈال دیتا ہوں، بچے کو ڈال دیتا ہوں، تو وہ لوگ اب اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد دوسروں کے دروازے پر جا کر ان سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ تم نے دیا. اللہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اس وقت میری غیرت کو جوش آتا ہے کہ میں تجھے اسی وقت زمین میں ختم کر دوں، لیکن میری رحمت کی بنیاد پر میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں کہ تیرے پیٹ میں بچہ میں نے دیا، میں نے سارا نظام 9 مہینے تک کیا، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو غیروں کے دروازے پر چلا گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے مجھے بچہ مل گیا. فرمایا میری رحمت کو جوش آتا، میری غیرت کو جوش آتا ہے، لیکن میری رحمت کی بنیاد پر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے. مکی زندگی ہے، اللہ کے حبیب کعبۃ اللہ کے سائے میں چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے، دھوپ کڑاکے کی پڑ رہی ہے. حضرت عمار آئے اور اپنی پشت اٹھا کر بتانے لگے کہ یا رسول اللہ میرے حالات تو آپ دیکھیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اندر فرمایا عمار اتنی سی مصیبت پر صبر کر، اتنی سی مصیبت پر شکایت کرنے آ گئے. تم سے پہلی قوموں کا حال پڑھو، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو قبول کیا،
تو ان کا حال یہ ہوا کہ ان کو کھڑا کیا ان کی قوم نے، اور قوم کو اور ان کو کھڑا کر کے زندہ ان کے سر سے آرا چلا کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے۔ یہ کون ہے؟ زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی قوم نے، اتنا بڑا نبی، مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی مار کھا رہے ہیں، مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی حالات ہیں۔ اتنا بڑا نبی زکریا علیہ السلام، جس کے مانگنے پر اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی تھی، اس نبی کا عالم یہ ہے کہ اس کو کھڑا کیا گیا، آرا لائے اور زندہ زکریا کے دو ٹکڑے کر دیے، اور حضرت زکریا کی زبان سے آہ بھی نہیں نکلا۔ یہ ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا صبر۔ فرمایا تم سے پہلی قوموں کو اللہ نے دو ٹکڑے کر دیے، ان کی قوموں نے، ان کی زبان سے آہ بھی نہیں نکلا۔ فرمایا تم سے پہلی قوموں کو اللہ کے باغی بندوں نے زندہ ان کے بدن میں لوہے کے آنکڑے ڈالے، اور آنکڑے ڈال کر ان کی چمڑی اور ان کے گوشت دونوں کو کھینچ ڈالا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں وہ حالات تم پر تو نہیں آئے، تم پر اتنے، حالانکہ حضرت عمار کا حال یہ ہے کہ آگ پر سو کر آئے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ اور ہم اس طرح کا کوئی مصائب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اے سی میں سونا، پنکھوں کے نیچے نمازیں، شاندار مکان، اونچے اونچے بنگلے، بہترین قسم کے کھانے، بہترین قسم کا پینا، دنیا بھر کی نعمتیں، اور ان تمام نعمتوں کے اندر رہتے ہوئے ذرا سے حالات آ جاتے ہیں تو رب کریم سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ یہ حالات۔ ہمیشہ حالات مومن ہی پر آتے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، یہ تو مسلمانوں کا قید خانہ ہے، والجنت للکافر، اور اللہ نے اپنے باغیوں کے لیے اس کو جنت بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اپنے ایمان کو نہ چھوڑ بیٹھتے تو میں ان لوگوں کے مکانوں کو، جو میرے باغی ہیں، جو میرے نافرمان ہیں، جو میری توحید نہیں مانتے، جو میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جو دوسروں کو سجدہ کر رہے ہیں، جو پتھروں کو جھک رہے ہیں، میں ان لوگوں کے مکانوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کہیں ان کے مکانوں کو دیکھ کر تم ایمان نہ چھوڑ بیٹھو، اور یہ نہ کہہ دو کہ یہی لوگ سچے ہیں، اسی لیے ان کو اتنی دولت مل گئی۔ تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے ان کو اتنا نہیں دیا۔ بہرحال حق و باطل کا تصادم، حق و باطل کا ٹکراؤ، یہ تو چونکہ آدم کے ساتھ شیطان بھی اترا، شیطان اپنے راستے کو لے کر چلا، آدم اپنے راستے کو لے کر چلے، آدم توحید کو لے کر چلے، شیطان شرک کو لے کر چلا، آدم اللہ کی باتوں کو لے کر چلے، شیطان کفر کی باتوں کو لے کر چلا۔ یہ تصادم، یہ ٹکراؤ، یہ تو جب سے دنیا کا وجود ہوا تبھی سے چل رہا۔ یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیو کہ دنیا کی یونیورسٹیاں اور دنیا کی کالجز اور دنیا دار اور مغربی تہذیب، یورپی کلچر، یہ لوگ جس کو کامیابی کہہ رہے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے۔ میڈیا آج جس کو کامیابی کہہ رہا ہے یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ لوگ کس کو کامیابی کہہ رہے ہیں؟ شہرت مل گئی، عزت مل گئی، دولت مل گئی، بہترین قسم کی گاڑی ہے، اعلیٰ قسم کا بنگلہ ہے، اچھے قسم کا موبائل ہاتھ میں لے کر چل رہا ہے، اعلیٰ درجے کی چیزیں، اعلیٰ درجے کی چیز موبائل کو استعمال کر رہا ہے، وسیع سے وسیع روڈوں پر بہترین قسم کی اپنی گاڑی کو دوڑا رہا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے یہ ہے عزت، یہ ہے اصل، یہ ہے کامیابی۔ اور جس کو عزت نہیں ملی، جس کو شہرت نہیں ملی، جس کو دولت نہیں ملی، جو ذلیل ہوا، جس کے پاس گاڑی نہیں، جس کے پاس 500 روپے کا موبائل ہے،
گھٹیا قسم کی چیز ہے. کہتے ہیں ذلیل آدمی ہے, اسے کامیابی کیا ملی دنیا میں, یہ ناکام انسان ہے. یہ بول اتنے بولے گئے کہ علمان الحفیظ مسلمان بھی اسی کو سمجھنے لگا. ہر مسلم کا ذہن آپ دیکھ لیجئے, آج کامیابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو اٹھا کر کے پوچھ لیا جائے, ہم بھی یہی کہتے کہ روڈ پر دوڑنے والی بہترین قسم کی گاڑی جس کے پاس ہو, اعلیٰ درجے کا موبائل اپنے ہاتھ میں ہو, شاندار کپڑوں میں زندگی گزرتی ہو, اونچے درجے کا اس کا مکان ہو, شہرت اور عزت ہو, دولت کے نقشے ہو, یہ عزت والا, یہ کامیاب ہو گیا. اور جس کے پاس یہ چیز نہیں وہ ناکام ہوا. میرا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کے بول ہیں, یہ کامیابی اور ناکامی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اپنے دلوں پر اس آیت کو لکھ کر لے جاؤ, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ایک آیت, فمن زحزح عن النار, اللہ نے جس کو جہنم سے بچا لیا, ادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہوا. چاہے غریبی ہے, چاہے چٹنی روٹی کھا رہا ہے, اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے, گاڑی کی شکلیں نہیں ہیں, گاڑی کا نظام نہیں ہے, اونچے درجے کا بنگلہ نہیں ہے, لیکن اللہ کی رضا اس کے پاس ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے فقد فاز, وہ کامیاب ہوا. اور جس کو تم نے کامیابی سمجھی تھی, اللہ کہہ رہا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ جس کو تم نے کامیابی سمجھی یہ دھوکے کا سامان, یہ مکری کا جالا, یہ ٹوٹنے والا مکری کا جالا, یہ دھوکے کا سامان, یہ مچھر کا پر. یہ اللہ کہہ رہا ہے مکری کا جالا, مچھر کا پل, دھوکے کا سامان. دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے اپنا سمجھا وہ ہم سے غداری کرے. جس کو ہم نے اپنا سمجھا وہ ہم سے غداری کرے, اسے دھوکہ کہا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس دولت کو, جس مقام کو, جس منصب کو, جس عہدے کو ہم نے اپنا سمجھا تھا وہ ہم سے دھوکہ کیا. اور کیسے دھوکہ کرتا ہے؟ مرتے وقت سب چھوڑ چھاڑ کر ہٹ جاتے ہیں. یہ دھوکے کا سامان نہیں تو اور کیا ہوا؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دھوکے کا سامان ہے. کامیاب وہ ہوا کہ جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا. میرے بھائیوں, دنیا میں اللہ کے لیے جینے والا اور اللہ کے لیے مرنے والا وہ مر کر بھی زندہ ہوا کرتا ہے, اور جو حکومتوں کے لیے جیتا ہے, حکومتوں کے لیے مرتا ہے, وہ زندہ رہ کر بھی مرا ہوا ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مر گئے, شہید ہو گئے, دنیا سے ختم ہوئے, لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے. کل کی جو تاریخ 10ویں محرم آ رہی ہے, یہ محرم کیا ہے؟ یہ محرم ہے کیا؟ یہ اسلامی مہینے کی ابتدا, یہ اسلامی مہینے کی ابتدا. لیکن مسلمانوں کو اسلامی مہینے کی ابتدا پر جو خوشیاں نہیں ہوتی وہ عیسائی مہینے کی ابتدا پر خوشیاں ہوتی ہیں. جنوری کی ابتدا پر بڑی خوشیاں, محرم کی ابتدا پر کوئی خوشی نہیں. حالانکہ میرے آقا عیسائیت کی تاریخ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی, اس لیے کہ وہ شمسی تاریخ ہے جو سورج سے چلنے والی, اور آفتاب بھی تو اللہ ہی کا ہے, تو اس پر بننے والی تاریخ بھی اللہ ہی کی ہوگی, اور چاند بھی اللہ ہی کا ہے. اور مسلمانوں کی یہ تاریخ ہجری یہ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی. لیکن فرق یہ ہے کہ ہجری کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر ہے. ہمیں اس پر جتنی خوشی ہے, حالانکہ اس کی حقیقت کا عالم یہ ہے کہ جب 20ویں سن کی ابتدا ہو رہی ہے تو ناچ گان نظر آ رہا ہے, کودنا نظر آ رہا ہے. دسمبر کے اینڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ جنوری کی بدایا میں کیا ہو رہا ہے؟
جنوری کی ابتدا میں جب نیا سال منایا جا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ناچ گان، ہوٹلوں میں روم بک کرا کر اجنبی عورتوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر اپنی زندگی گزارنا، شراب پینا، ناچنا اور کودنا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے تو حق کا ظہور، حق کی طاقت، حق کے لیے قربانی دینا، اپنے جان کو نچھاور کر دینا، اپنے جان کی بوتیاں کرا دینا، اور اس انداز سے دنیا سے رخصت ہو جانا کہ ساری کائنات ان پر رو رہی ہو اور وہ یوں کہہ کر جا رہے ہیں کہ ہم مر کر بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی آج بھی زندہ ہے۔ بتائیے، جس تاریخ کی ابتدا میں ناچنا اور کودنا ہو، جس تاریخ کی ابتدا میں شراب کے دور ہو، جس تاریخ کی ابتدا میں زنا کے دروازے ہو، جس تاریخ کی ابتدا میں بغاوتیں ہو، وہ عیسوی تاریخ بہتر ہے یا وہ تاریخ بہتر ہے جس میں اللہ کی یادوں کے لیے آنکھ کھولی جا رہی ہو، آنکھ کھلوائی جا رہی ہو، اللہ جل شانہ کے احکامات کو یاد دلایا جا رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو یاد دلایا جا رہا ہو؟ اور پھر عجیب مسئلہ ہے، اسلامی تاریخ کی ابتدا بھی قربانی پر اور انتہا بھی قربانی پر۔ محرم الحرام شروع ہوا تو حضرت حسین کی قربانی یاد دلا رہا ہے، اور ذوالحجہ جب ختم ہو رہا ہے تو حضرت اسماعیل کی قربانی یاد دلا رہا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اگر سب کچھ قربان کرنا پڑے، مال قربان کرنا پڑے، عزت قربان کرنا پڑے، دولت قربان کرنا پڑے، اولاد قربان کرنا پڑے، جو قربان کرنا پڑے وہ تمام کو قربان کیا جائے، لیکن میری شریعت قربان نہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قربان نہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون نہیں جانتا؟ عرب کی زمین پر حسن اور حسین کا نام سب سے پہلے انہی دو بچوں کا رکھا گیا۔ تاریخ میں اس سے پہلے کسی کا نام نہیں ملتا۔ حسن و حسین عرب میں نام تھا ہی نہیں، سب سے پہلے حسن و حسین نبی کے نواسوں کا نام رکھا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اس موقع پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حبیب نے پوچھا، بیٹی کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب۔ حرب کا معنی شجاع، بہادر، چونکہ حضرت علی بھی بڑے بہادر تھے۔ فرمایا حرب نام رکھا؟ فرمایا نہیں، بیٹے کا نام حسن رکھو۔ 11 مہینے کے بعد دوسرا بیٹا جنم لیتا ہے، بیٹی کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب، شجاع، بہادر۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھو۔ اللہ کے حبیب نے عرب میں سب سے پہلے اپنے بیٹوں کا نام حسن رکھا اور حسین رکھا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، روایت نہیں ہے، نکتہ لکھا ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھ کر کے اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ قربان تو ہو جائیں گے لیکن میری شریعت کو خوبصورت سے خوبصورت بنا کر کے دنیا سے جائیں گے، حسن سے حسن بنا کر کے جائیں گے، بہتر سے بہتر بنا کر کے جائیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ عجیب مسئلہ ہے کہ جب بھی قربانی کا وقت آیا تو اللہ کے حبیب نے پہلے اپنے خاندان کو پیش کیا، سب سے پہلے اپنے خاندان کو۔ احد کا میدان ہے اور میدان بدر کا میدان ہے، یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے، غزوۃ البدر، جو سن ہجری 2 میں ہو رہا ہے۔ مکہ والوں کی طرف سے 3 بہادر نکلے، ولید، عتبہ اور شیبہ، 3 بہادر نکلے اور اعلان کیا کہ تمہارے اندر سے 3 بہادر آ جائیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم یا حمزہ، حمزہ یا عمی، میرے چچا آپ چلیے۔ قم یا علی، علی آپ چلیے۔ قم یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ آپ چلیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہے، علی آپ کے چچازاد بھائی ہے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندانی رشتے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ضرورت پڑنے پر سب سے پہلے معرکہ، اسلام کا سب سے پہلا میدان، اس کے اندر اپنے ہی خاندان والوں کو بھیجا، کہا کہ کل کو کوئی نبی پر یہ انگلی نہ اٹھائیں کہ اپنی جان کو بچا رہا تھا اور دوسروں کو قربان کروا رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے خاندان کی قربانی دی۔ حسن کی زندگی دیکھ لیجئے،
عورت نے زہر دے کر مار دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے چلے ہیں۔ مجھے اس وقت قصہ نہیں سنانا ہے، قصے سن سن کر ہم سنی بن چکے ہیں، بلکہ سن ہو چکے ہیں، اب تو اتنے سن ہو چکے ہیں کہ اب ان قصوں کا اثر ہم پر کوئی نہیں پڑ رہا ہے۔ ہمیں قصہ نہیں سنانا ہے، مجھے یہ صرف سنانا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ اس کربلا کے میدان میں آپ کی قربانیاں، جس انداز سے آپ کی قربانی، اگرچہ 10ویں محرم کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر نہیں ہے۔ 10ویں محرم کو تو اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تھا۔ 10ویں محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہ سیلاب میں بچ کر کے کنارے پر لگی تھی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور آپ کے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دن فرعون سے نجات پائی تھی اور فرعون دریا میں غرق ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ 10ویں محرم کی فضیلت تو بہت پہلے سے چلی آئی، لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی تاریخوں میں 10ویں محرم میں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور اللہ کے وہاں جا پہنچتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دنیا سے رخصتی کا جو معاملہ ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہے، وہ دلوں کو رلانے والا ہے۔ قلب اس سے بے چین ہو رہا ہے، ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے وہ محبت فرمائی ہو جیسے میں نے جمعہ میں روایت نقل کی تھی کہ آقا فاطمہ کے مکان پر گئے، یوں جانور کی طرح تیرے ہو گئے اور حسن کو بٹھایا، حسین کو بٹھایا اور گھر میں چلنے لگے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہے، مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے۔ اللہ کے حبیب اپنے دونوں نواسوں سے پوچھ رہے ہیں، تمہیں تمہاری سواری کیسی ہے؟ تمہاری سواری کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ جواب دے رہی ہے، اللہ کے حبیب سواری کا کیا کہنا، اس سواری نے تو دونوں سوار کو جنت کا سردار بنا دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ دونوں بچے ننھے منھے گرتے پڑتے آ گئے مسجد کے دروازے پر۔ اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ان دونوں بچوں کو اٹھا لو میرے پاس پہنچا دو، یہ نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام ممبر سے اترے، خطبہ دیتے ممبر سے اترے اور دروازے پر پہنچے مسجد کے اور دونوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا، ایک کو یمین میں، ایک کو یسار میں، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں، دونوں کو اٹھا کر کے پھر ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، ہمارا ریحان عطایا، یہ دونوں میرے پھول ہیں، من آذاہما، جس نے ان دونوں کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گویا، یہ نبی علیہ السلام کی باتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بال سے لے کر کمر تک نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور نچلا حصہ حضرت حسن کا علی کے مشابہ تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے، اور اوپر کا حصہ علی کے مشابہ تھا۔ گویا حسن اور حسین کو دونوں ایک ساتھ کھڑے کر دو تو حسن کا اوپر اور حسین کا نیچے، ان دونوں کو ملا لیا جائے تو پورے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت و شباہت سامنے آ جاتی ہے۔ یہی نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت حسین اور حسن دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے یوں کندھوں پر بٹھا لیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارے سواری کتنی اچھی ہے تمہاری۔ صدیق دونوں نواسوں کو کہہ رہے ہیں سواری کتنی اچھی ہے تمہاری، تو حضور نے جواب دیا سوار بھی تو اتنے ہی اونچے ہیں، سوار بھی تو اتنے ہی اونچے ہیں، یعنی حسنین بھی تو اتنے ہی اونچے ہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بچوں سے فرمایا کہ تم نانا کے مشابہ لگتے ہو، ابا کے مشابہ نہیں لگتے، اور حضرت علی ہنس رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس رہے تھے۔ میں اس وقت حضرت حسین کے ان تمام مناقب اور فضائل کو سنانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ جن حسنین کے ساتھ یہ محبتیں، آخر یہ محبتیں کیوں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حسن کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنی ران پر بٹھایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میرے اس حسن کے ذریعے سے امت میں صلح کرائے گا، میرے اس حسن کے ذریعے سے امت میں صلح کرائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی شہادت ہو گئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل حاکم وقت ہونے کا دعویٰ کیا، ادھر حضرت علی کی جگہ پر نائب کی حیثیت سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، ادھر امیر معاویہ ہے، ادھر حضرت حسن ہے۔ ممکن تھا کہ دونوں میں تکرار ہو جاتا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے نواسۂ رسول ہے، اتنے ہی لوگوں کا سپورٹ اور اتنے ہی لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ امیر معاویہ نے 2 قریشی آدمی کو بھیجا اور ایک کوڑا کاغذ لے کر، جس پر صرف امیر معاویہ نے اپنی دستخط کی، اور فرمایا کہ حضرت حسن جتنی شرطیں رکھیں مجھے اس پر منظور ہیں، میں اس میں کسی شرط پر اشکال نہیں کروں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دونوں پہنچ رہے ہیں، اور فرمایا امیر معاویہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، آپ جو شرائط رکھنا چاہیں صلح کی، آپ اپنی شرطوں کو رکھ سکتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ شرائط رکھے اور ان شرائط کو اندر لکھ دیا، اور لکھ کر کے اس کو دے دیا۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ صلح تو معاویہ نے کی، نہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں معاویہ نے تو حکومت لینے کے لیے صلح کی ہے، حضرت حسن نے حکومت چھوڑنے پر صلح کی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ حکومت چھوڑنے پر تیار ہو جائیں، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے نبی کی امت بہت خون میں لت پت ہو چکی ہے، اور میرے نبی کی یہ امت بہت خون میں آلودہ ہو چکی ہے، اب میں اپنے نانا کی امت کا خون بہانا نہیں چاہتا ہوں۔ قربان جائیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لات مار دی حکومت کو، لات مار دی منصب کو، لات مار دی عہدے کو، لیکن نبی کی شریعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حضرت حسن کا یہ واقعہ، اے کربلا کا میدان یاد کرنے والوں، اور اے حسنین کو یاد کرنے والوں، اور یہ حسنین کے نام پر روٹیاں کھانے والوں، آج جو کچھ ہمیں عزت ملی ہے ان بزرگوں کی وجہ سے ملی ہے، ہم نے کوئی کمال نہیں کیا ہے۔ آج ہمیں روٹیاں مل رہی ہے ان بزرگوں کے صدقے میں مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، حسنین کے نام پر یاد کرنے والوں اور جلسے منانے والوں، صرف محرم میں جلسے منا کر حسنین کو یاد نہ کیا کرو، قدم قدم پر پوری زندگی میں حسنین کو یاد کر کے محمد الرسول اللہ کی شریعت بناتے رہو۔ یہ کون سی محبت ہو گئی کہ محرم کے 10 تاریخ میں تو کچھ بیانات رکھ لیے، کچھ جلسے رکھ لیے، کچھ واہ واہ ہو گئی اور بات ختم ہو گئی۔ اس کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ ہم حسنین کی ان قربانیوں کو یاد کریں، اور ہر موڑ پر اپنی حکومت کو، اپنے عہدوں کو، اپنے منصب کو لات مارنا پڑے تو ہم اسے لات مار دیں، ہم اس کو ختم کر دیں، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دے۔ یہ عظیم الشان تعلیم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دی ہے، لیکن ظالم امت نے حضرت حسن کو بھی معاف نہیں کیا، عورت کو اپنے ہاتھ میں لیا جو حضرت حسن کی بیوی ہے، اور پیسوں کی بوچھار کی خلوت کے اندر، اور عورت کے ذریعے سے حضرت حسن کو زہر پلایا، جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل واقعہ آپ نے سن لیا ہوگا، مجھے اس وقت اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رتب و یابس بھی اس میں ہے، میٹھا اور تیرا بھی اس میں ہے، کروا بھی اس میں ہے، کچھ باتیں وہ بھی ہے جو ثابت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے من گھڑت طور پر بیان کر دیا، اور لوگوں نے صرف اپنے پیٹ پالنے کے لیے من گھڑت کہانیوں کو اس کے اندر ڈال دیا، جو رافضیوں کی کہانیاں، جو شیعوں کی کہانیاں، جو من گھڑت کہانیاں تھی، اس کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر داخل کر دیا۔ لیکن صحیح روایتوں کے ساتھ جتنا ثبوت مل رہا ہے، جتنا واقعہ مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس بنیاد پر یزید کی طرف چلے تھے کہ میں اس سے جا کر ملوں، اور ملنے کے بعد اس معاملے پر اس سے گفتگو کروں کہ اس وقت امت پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور امت جو ظلم تلے دبی ہوئی ہے، اور تمہارے گورنر جگہ جگہ پر جو ظلم کر رہے ہیں، ہم اس بنیاد پر تم سے بیعت کرنا نہیں چاہتے۔ اگر تم اس ظلم کو چھوڑ دو، اگر تم شراب پینا چھوڑ دو، اور اگر تم اپنے گورنروں کو نیک اور دیندار ہو اس کو بناؤ، تو ہم تمہارا سپورٹ کریں گے۔ اصل مقصد
آپ کے چلنے کا یہ تھا، لیکن جو لوگ بلوائی تھے، جو باغی تھے، جو نالائق تھے، جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ حسین یزید تک پہنچ جائیں اور ان کے درمیان کوئی صلح کا مسئلہ ہو جائے، ان لوگوں نے راستے ہی سے کھیل کود کو شروع کر دیا اور طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیا۔ یہی مسئلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان ہوا۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں تھی، پتا چلا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ مصریوں نے، بلوائیوں نے، باغیوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، اور شہادت کا حال بھی یہ ہوا کہ 40 دن تک حضرت کو پانی نہیں دیا، جس پر حضرت عثمان نے اپنے مکان سے باہر نکل کر ایک تقریر فرمائی اور فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینے میں پانی نہیں تھا، میرے نبی نے مجھ کو کہا تھا کہ کنواں خرید کر کے کوئی دے دے، میں نے وہ کنواں خرید کر کے امت کے لیے وقف کیا تھا، جو کنواں میں نے وقف کیا اسی سے تم مجھے آج محروم کر رہے ہو، یہ مسجد نبوی میں نے تعمیر کرائی، اس سے تم مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ لیکن جب انسان بغاوت پر اترتا ہے، جب انسان نادانیوں پر اترتا ہے تو وہ کچھ نہیں سنتا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور اسی درمیان آپ کے مکان میں گھس کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اب حضرت عثمان کی جگہ پر میں باغدور سنبھال رہا ہوں، میں خلافت کو لے رہا ہوں، اور صحابہ نے تائید بھی کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ پہلے لیا جائے، اس کے بعد ہم علی کی حکومت پر اور علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی بہت سارے صحابہ تھے، چونکہ یہ ام المؤمنین ہے، یہ زوجہ محترمہ ہے، پوری امت کی ماں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی جماعت، حضرت علی کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی جماعت۔ یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے کہ جس کے اندر آمنے سامنے مسلمان ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں۔ دونوں بزرگوں نے، حضرت عائشہ اور علی نے مل کر صلح کی بڑی تدبیریں کی، صلح ہو گئی۔ کل کو اب صلح نامہ تیار ہونے والا تھا، صلح نامہ کل کو لکھا جانے والا تھا، لیکن جو لوگ حضرت عثمان کے قاتل تھے، حضرت عثمان کے باغی تھے، وہ کچھ عائشہ میں بھی تھے، کچھ علی میں بھی تھے۔ ان لوگوں نے سوچا اگر صلح ہو گئی تو ہماری خیر نہیں رہے گی، ہم پکڑے جائیں گے۔ بالآخر راتوں رات اس طرف سے پتھراؤ ہوا، اس طرف سے پتھراؤ ہوا، دونوں طرف سے پتھراؤ ہوا، اور حضرت علی اور حضرت عائشہ یہ سمجھ بیٹھے کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی سمجھے کہ یہ صلح نامہ بھی ہے اور اوپر سے پتھراؤ بھی ہے، حضرت عائشہ بھی یہ سمجھ بیٹھی کہ ایک طرف صلح ہے دوسری طرف پتھراؤ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ باغیوں نے اکابر کو ملنے نہیں دیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہماری تاریخ اسی طرح چلی آئی ہے۔ اسلام کی تاریخ خون سے بہت رنگین ہے، اسلام کی تاریخ خون سے بہت رنگین ہے، لیکن یاد رکھو ظالم کا باغ کبھی ہرا بھرا نہیں ہوتا اور مظلوم کا باغ کبھی ویران نہیں ہوتا ہے۔ ظالم کا باغ کبھی ہرا بھرا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظلم اور بے حیائی کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی، ظلم کے ساتھ کبھی حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ یزید حکومت کا مالک تھا لیکن ظالم بنا، مر گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، پتہ بھی نہیں ہے کسی کو کہ یزید کہاں مرا، اس کی قبر کہاں ہے۔ وہ زیاد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے لایا گیا تو وہ چھری اور لکڑی کے ذریعے سے یوں مارنے لگا چہرے کے اوپر اور کہنے لگا بڑا خوبصورت ہے، اور لکڑی پھراتے پھراتے جب ہونٹوں کے قریب اس کی لکڑی آئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تھے، اور ساتھ ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا لکڑی ہٹا، میں نے ان ہونٹوں کو حضور کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس پر لکڑی مار رہا ہے۔ وہ چہرہ جس کو نبی نے چوما، وہ پیشانی جس کو نبی نے چوما، وہ ہونٹ جس کو نبی نے چوما، وہ ہاتھ جس کو نبی نے چوما، جب شہادت ہوئی ہے آپ کی اولاد کی، آپ کے بیٹوں کی، حضرت جعفر کے بیٹے اس میں شہید ہو گئے، حسین کے بیٹے اس میں شہید ہو گئے، حسن کے بیٹے اس میں شہید ہو گئے، حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے اس کے اندر شہید ہوئے، نہ معلوم کتنے چھوٹے چھوٹی اولادیں شہید ہو گئی، تو حضرت حسین کی بہن حضرت علی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ عورتیں بچ گئی۔ ان عورتوں کو بلا پردے کے خیمے سے نکالا گیا، اور نکال کر کے جب ان کو قیدیوں کی حیثیت سے لے جایا گیا
تو حضرت زینب پیچھے مڑ مڑ کر کے بار بار ان معصوموں کی لاش کو دیکھ رہی ہے، اور حسین کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ کر اور پھر حسین کے سر مبارک کو تو نیزے پر اٹھا کر کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضرت زینب کے وہ الفاظ میں کیا ترجمہ کروں اس کا، میں کیا ترجمہ کروں؟ واہ محمدہ، واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیک اللہ وصلی علیک الملائکہ، صلی علیک اللہ وصلی علیک الملائکہ۔ کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نانا، اے ہمارے نانا، اللہ تم پر رحمت اتارے، فرشتے آپ پر رحمت اتارے۔ تمہارے نواسا تو دیکھو کیسے ایک جو ہے خون کا ہار پہن کر کے کیسے ایک دلہا بن کر کے چل رہا ہے، اور تمہاری ان معصوم اولادوں کو دیکھو کہ جن کے تدفین کی، جن کے دفن کرنے کی کوئی شکلیں سامنے نہیں آ رہی ہے، ان کی لاشیں ویسے ہی چھوڑ دی گئی ہے اور ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ہمارے نانا، اپنے نوازوں کی خبر لے لیجئے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ماتم کرنے والوں سے ہم بڑی محبت سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا حضرت حسین کا حق یہ ماتم کرنے سے ادا ہو جائے گا؟ کیا یہ ناچنے سے ادا ہو جائے گا؟ کیا یہ کھیلنے سے ادا ہو جائے گا؟ کیا یہ لکڑوں کو اپنے سر پر اٹھانے سے حضرت حسین کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا اس سے میرا حسین خوش ہو جائے گا؟ کیا اس کی قبر میں ثواب ایصال ثواب ہو جائے گا اس کا؟ امت کو کیا ہو گیا؟ امت نے ظالموں کے طریقوں کو اختیار کر لیا، امت نے ظالموں کے طریقوں کو اختیار کر لیا اور مظلوم کے طریق کو چھوڑ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی تو صرف اور صرف اس لیے تھی تاکہ امت نمازی ہو جائے، امت دیندار بن جائے، یزید شراب چھوڑ دیں، ظلم کو چھوڑ دیں۔ جو لوگ ماتم کرنے والے ہیں یا جو جلسے کر کے حضرت حسین کے نام پر تقریر کرا رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ان دنوں کے ختم ہونے کے بعد تم لوگ امت پر کتنا ظلم کر رہے ہو؟ تم لوگ امت پر کتنا ظلم کر رہے ہو؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ یہی بتا رہی؟ میرے بھائیوں، حضرت حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہے، وہ شہید ہو کر بھی زندہ ہے۔ یزید کے نام کا پتہ نہیں اس کی قبر کہاں ہے، زیاد کے نام کا پتہ نہیں اس کی قبر کہاں ہے، عمرو بن اسد کے نام کا پتہ نہیں اس کی قبر کہاں ہے۔ اسی سرزمین پر 1282 کے اندر ایک اور خطرناک آدمی پیدا ہوا جس کو ہلاکو خان کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد چنگیز خان آیا۔ ہلاکو خان نے عراق کے اندر صرف بصرہ اور کوفہ کے اندر ملا کر ایک دن میں 16 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ چنگیز خان نے 22 دن کے اندر 40 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب وہ لوگ یوں کہنے لگے ہم نے عراق کو برباد کر دیا، لیکن شہید ہونے والے آج بھی زندہ ہیں، اور ہلاکو خان کی قبر کو کوئی نہیں جانتا، چنگیز خان کی قبر کو کوئی نہیں جانتا۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے جو مظلوم بن کر کے منا ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور جو امت پر ظلم کر کے مرے گا وہ زندہ ہو کر بھی مرحوم ہے، میت ہے، لاش ہے، مرا ہوا ہے، اس کو کوئی یاد کرنے والا دنیا میں نہیں رہتا۔ ہمیں چاہیے کہ شریعت حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مبارک زندگی مجھ کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ احسان، وہ قربانی، وہ جذبات، وہ محبت، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، اور ہم یہ سوچیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی شریعت کو، اگر حضرت حسین مدینہ میں بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کرتے اور یہ سوچ لیتے میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، یزید کتنی عزت کرتا، نواسے رسول تھے، ارے وہ نہ معلوم کیا سے کیا تحفے دے دیتا، لیکن حسین نے یہ نہیں سوچا میرے تحفے بند ہو جائیں گے، میرا ہدیہ بند ہو جائے گا، میرا کیا ہوگا۔ حسین کو یہ نہیں تھا، حسین کو تو یہ تھا کہ میرے نانا کی شریعت برباد نہ ہونے پائے۔ میں نے ایک جگہ علماء سے 2 سال ہو گئے اسی مضمون کو چھیڑ کر کے میں نے حضرات علماء سے کہا تھا کہ ہمارا تحفہ بند ہو جائے، ہمارا ہدیہ بند ہو جائے، ہمیں کوئی کچھ نہ دے، اس کو تو برداشت کر لے، لیکن صحیح شریعت کو بیان کرے، من گھڑت شریعت کو بیان نہ کرے، ایسی شریعت کو بیان نہ کرے جس کی بنیاد پر ہم لوگوں سے دولت کمانے والے بنے، جس کی بنیاد پر ہم لوگوں سے دولت لینے والے بنے۔ اور اگر ہم نے غلط شریعت بیان کی، وقتی طور پر مجمع خوش بھی ہو گیا،
لیکن میرا نبی ناراض ہو جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کل کا طلوع ہونے والا آفتاب مجھ کو اور آپ کو اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ اے لوگوں، موسیٰ کے مقابلے میں جو باطل اٹھا تھا فرعون، اللہ نے اسی تاریخ کو غرق کر دیا تھا۔ نوح کے مقابلے میں جو کفر کا باطل اٹھا تھا، اللہ نے سیلاب سے ان کو ختم کر دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں تاریخ کو شہید ہو گئے، لیکن وہ شہید ہو کر بھی زندہ ہے، اور اس کے مقابلے میں زندہ رہنے والا یزید اپنی حکومت کے ساتھ مر گیا۔ یاد رکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر تم بھی ظالم بنو گے اللہ اسی طرح ہلاک کریں گے، اور اگر ہم مظلوم بنیں گے اور شریعت مطہرہ کو اپنے دامن میں لیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو انشاءاللہ ہم مر کر بھی زندہ رہیں گے۔ اور اس کام کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑے دینا چاہیے، ہمیں مال کی قربانی، جان کی قربانی، ٹھوکریں کھانا پڑے، دھکے کھانا پڑے، سب کچھ ہو جائیں، لیکن ہمارا دامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ رہے، ہمارا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کل کا دن روزے کے ساتھ ہو، کل کا دن اللہ کی یاد میں گزارے۔ ہمیں اس کو دیکھ کر کیا ملے گا کہ جہاں نمازیں چھوڑی جا رہی ہے، جہاں شریعت چھوڑی جا رہی ہے، جہاں اللہ کی بغاوت کے کام ہو رہے ہیں، ارے جہاں بغیر پردے کے عورتیں وہاں پر آ رہی ہے اور آنکھوں کے زنا ہو رہے ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہے، یہ سارے نظارے جہاں پر ہو رہے ہیں، کوئی نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے اوپر کوئی غم نہیں، کوئی آنسو نہیں، کچھ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم کیسے ماتم منانے والے ہیں کہ ہنسی ہنسی خوش ہو کر کے جھوم رہے ہیں، حالانکہ ہماری آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں میں، لیکن بجائے آنسو کے جھومنا، گھومنا، تفریح کرنا، روڈوں پر گھومنا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہمیں منع کر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کل کا دل ہمارا روزے کے ساتھ ہو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9-10 کا روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ جنہوں نے آج کا روزہ نہیں رکھا وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہود بھی کل کا روزہ تو رکھتے ہیں، یہود بھی پوری دنیا میں، اسرائیل اور جوئس اتنے پابند ہیں اپنی شریعت کے، وہ کل کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کے ہندوستان میں جو جوئس ہو آپ ان سے مل لینا، کل ان کا روزہ ہوگا، ان سے آپ پوچھ لو تم کیوں روزہ رکھ رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کے شکریہ میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ ارے وہ تو اپنی شریعت کے پابند کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہمارے نبی کے نواسے اتنی بڑی قربانی دے کر گئے اور اس امت کو وہ قربانیاں بھی یاد نہیں۔ ہمارے جوانوں کو ڈائجسٹ پڑھنے کا وقت ملتا ہے، ہمارے جوانوں کو کہانیاں پڑھنے کا وقت ملتا ہے، ہمارے جوانوں کو ایران توران کے جھوٹے قصے اور کہانیاں پڑھنے کا وقت ملتا ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو اپنے اکابر کی سوانح پڑھنے کا وقت نہیں، اپنے اکابر کی تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں، اپنے اکابر کی زندگی پڑھنے کا وقت نہیں، ان کی مبارک شریعت اور ان کی زندگیاں پڑھنے کا وقت نہیں۔ پڑھو اپنے اکابر کی زندگی کو، انہوں نے اپنے خون کو کیسے بہایا ہے، انہوں نے اپنے خون کو کیسے زمین پر ڈالا ہے، اور اس خون کے ذریعے سے اس اسلام کو کیسے سینچا ہے، کیسے آباد کیا ہے، کیسے جو ہے بلند کیا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضرت حسین کا ہاتھ میرے اور آپ کے گریبان میں ہو اور حضرت حسین یوں پوچھ لے کہ میں اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو قربان کر کے آیا تھا میرے نانا کی شریعت کے خاطر، بتاؤ تم نے اس شریعت پر کتنا عمل کیا؟ میں نے ظلم کے خلاف قدم اٹھایا تھا، تم نے ظلم کے خلاف کتنا قدم اٹھایا؟ میں نے شریعت کی پابندی پر قدم اٹھایا تھا، تم نے شریعت کی پابندی پر کتنا قدم اٹھایا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر قیامت کے دن فاطمہ کا ہاتھ میری بہنوں کے گریبان میں ہو اور یوں پوچھ لیں فاطمہ کہ بتاؤ میرا لال تو ایسے شہید ہو گیا تھا کہ جس کی گردن ایک طرف ہے، اس کا جسم ایک طرف ہے، اس کے معصوم علی اصغر بھی وہاں شہید، اس کے معصوم علی اکبر بھی وہاں شہید، مسلم کے بیٹے بھی وہاں شہید، جعفر کے بیٹے بھی وہاں شہید، حسن کے بیٹے بھی وہاں شہید، اور پڑے ہوئے معصوم کی لاشیں 70 وہ لاشیں ہیں کہ جن کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔
70 لاشیں وہ ہے کہ جن کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اگر فاطمہ نے یہ پوچھ لیا کہ میرے بیٹوں نے اور میری اولاد نے میرے باپ کے دین کے خاطر یہ قربانیاں دی تھی، بتاؤ تم نے ان قربانیوں کا کیا حق ادا کیا؟ میرے بھائیوں، دنیا میں کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں مل جائیں. کامیابی اس کا نام ہے اللہ جہنم سے بچا کر کے جنت والے بنا دے. ورنہ تو قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے خسارے میں وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی سے بغاوت کی. خسارے میں وہ ہیں جنہوں نے میری شریعت سے بغاوت کی. کیا کرے گا یہ اللہ اس بغاوت پر؟ فرمایا جہنم تیار ہے. میرے بھائیوں، جہنم بوجھ نہیں گئی ہے، جنت ختم نہیں ہو گئی ہے. قیامت آنے والی ہے، موت کا جھٹکا لگنے والا ہے اور 100% لگنے والا ہے. اگر ہمیں اس کا استحضار ہے، اگر ہمارے سامنے یہ باتیں ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سیرت کو پڑھیں. یہ جتنی باتیں ہو رہی ہے یہ ساری باتیں رافضیوں کی گھڑی ہوئی ہے، یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی باتیں. ہماری شریعت میں صحابہ کرام کی زندگی میں حضرت حسین کے بعد بھی تو صحابہ تھے دنیا میں. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے. ابو برزہ اسلمی، کتنے صحابہ کرام تھے. کیا ان صحابہ کرام نے حضرت حسین کا یہ ماتم منایا تھا جس طریق سے ہم منا رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور دوسری روایت میں فرمایا اے لوگوں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. جیسے رات میں تم راستہ بھول جاؤ، ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کرتے ہو، شریعت میں تم میرا راستہ بھول جاؤ، میرے جس صحابی کو دیکھ لوگے تمہیں مجھ تک رسائی ہو جائے گی، تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے. تو عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، یہ صحابہ کرام موجود تھے. اس کے باوجود انہوں نے یہ طریق اختیار نہیں کیا تھا جو اس وقت امت اختیار کرنے پر آئی ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریق کو اپنائیں جو صحابہ کرام کا طریق ہے، جو اکابر کا طریق ہے، جو بزرگوں کا طریق ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سیرت پڑھ لیں، کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سیرت پڑھ لیں، کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ بزرگوں نے ایسا کیا ہو. حضرت مجدد البسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سیرت پڑھ لیں، کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے. سیدنا پیران پیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سیرت پڑھ لیں، حتیٰ کہ ان کی کتاب غنیت الطالبین پڑھ لیں، کہیں پر یہ بات نہیں ملتی ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا ہو. ہمارا اسوہ، ہمارا سیمپل، ہمارا نمونہ، ہمارا پیشوا، ہمارا امام، ہمارا رہبر، ہمارا مقتدی یہی اکابر ہیں. ہم ان اکابر کی زندگی کو پڑھیں گے، انہوں نے جو کیا اور کہا وہ ہم کریں گے، اور انہوں نے جن باتوں سے ہمیں منع کیا ان باتوں سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے. اللہ جل شانہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور امت کے ذہنوں کو صاف فرمائے. یہ بھولی امت بہت بھولی امت ہے، لیکن ان بھولی امت کو پیٹ پالنے والے علماء نے برباد کر دیا. ان بھولی امت کو راستہ نہیں بتایا صحیح، ان بھولی امت کو نبی کی سنتیں نہیں بتائی، ان بھولی امت کو اللہ سے نہیں ملایا، ان بھولی امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عقیدت اور محبت نہیں بتائی. صرف اس بنیاد پر کہ میرے ہدیے بن ہو جائیں گے، میرے تحفے بن ہو جائیں گے، میری زندگی کیسے گزرے گی. اللہ اس بھولی امت پر رحم فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ ان علماء کو کبھی معاف نہیں کرے گا جن علماء نے ان بھولی امت کو اپنے اللہ سے راستہ کاٹا ہے، تعلق کو توڑا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت سے اور جس پیار سے اس امت کو پالا ہے، خدا کی قسم جو شفقتیں اللہ کے نبی نے اس امت کے اوپر ڈالی ہے، اللہ اکبر. آج ہی بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت میں کتاب الایمان میں گزری آج روایت، ایک دیہاتی، پکے قسم کا دیہاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے
کیا تم اللہ کے رسول ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ فرمایا وہ دیہاتی حضور کو پوچھ رہا ہے آسمان کس نے پیدا کیا؟ آپ فرماتے اللہ نے۔ زمین کس نے پیدا کی؟ فرماتے اللہ نے۔ پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ایک دیہاتی پوچھ رہا ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے جیسے مولوی کو اگر کوئی پوچھے اچھا تو آج کل کا کون آ گیا، ہم اتنی کتابوں کے پڑھنے والے، تو کون یہ سوال کرنے والا؟ قربان جائیے، میرا نبی اگر اس کو دھتکار دیتا تو وہ زمام ابن ثعلبہ تھا جو اپنے قبیلے کا سردار تھا اور مسئلے کی تحقیق کے لیے آیا تھا۔ اگر میرا نبی اس کو دھتکار دیتا تو اس کو ایمان نہ ملتا، اور جب اس کو ایمان نہ ملتا تو اس کے قبیلے کے ہزاروں کو بھی ایمان نہ ملتا۔ وہ پوچھتا جا رہا ہے آسمان کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی مسکرا کر کہہ رہے اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ پہاڑ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اب وہ آگے کہہ رہا ہے آسمان کے رب، زمین کے رب، پہاڑ کے رب کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، تم بتاؤ کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ نبی کو کہہ رہا ہے آسمان کے رب، پہاڑ کا رب اور زمین کا رب جو ہے اس رب کی قسم دے کر تمہیں کہتا ہوں تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور میں آسمان کا رب، زمین کا رب، پہاڑوں کے رب ہی کی طرف سے آیا ہوں۔ اب وہ آگے پوچھ رہا ہے کہ اچھا آسمان اور زمین کے رب کی قسم کھا کر کہو کیا اس اللہ نے نماز فرض کی؟ حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں نعم، ہاں اسی نے فرض کی۔ فرمایا اچھا آسمان اور زمین کے رب کی قسم اسی اللہ نے زکات فرض کی مالداروں پر؟ فرمایا ہاں۔ وہ پوچھتا جا رہا ہے روزہ کس نے فرض کیا؟ وہ پوچھتا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب جواب دیتے جا رہے ہیں۔ اب آگے اس کا جملہ سنیے۔ فرمایا میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، مسئلے کی تحقیق کے لیے آیا تھا اور میرے قبیلے والوں نے کہا تھا کہ تھوک بجا کر سوال کرنا، کھن کھنا کر سوال کرنا، غصے میں آ کر سوال کرنا تاکہ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ سامنے آ جائے۔ اس لیے میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، معاف کیجئے، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ جملہ کہہ کر وہاں سے نکلا۔ مسلم شریف کی روایت ہے لا ازید ولا ہذا ولا انقص یا رسول اللہ۔ پہلے یا رسول اللہ نہیں بولا تھا، اب کہہ رہا ہے لا ازید ولا ہذا ولا انقص یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب آپ نے جتنی باتیں بتائی ہے میں اپنے قبیلے والوں کو پوری بتاؤں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کروں گا۔ وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے افلح ان صدق، یہ جنت میں چلا جائے گا اگر اپنی بات میں سچا ہے۔ اس امت کو کیسے پالا میرے نبی نے، کتنی محبت سے پالا، کتنے پیار سے اس امت کو پالا ہے۔ جس پیار سے، جس دلار سے، جس محبت سے اس امت کو پالا ہو، اگر آج کے لوگ اس پیاری امت کو، بھولی امت کو صرف اپنے اغراض کے خاطر، اپنی ضرورتوں کے خاطر اگر نبی سے توڑیں گے، اللہ سے توڑیں گے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا امت کو جن جن لوگوں سے نقصان پہنچا ان سب پر قلم اٹھایا گیا، کتابیں لکھی گئی۔ رافضیوں سے نقصان پہنچا، شیعوں سے نقصان پہنچا، معتزلیوں سے نقصان پہنچا، خارجیوں سے نقصان پہنچا، قدریوں سے نقصان پہنچا، اور اسی طرح پرویزیوں سے نقصان پہنچا، قادیانیوں سے نقصان پہنچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جس سے امت کو خوب نقصان پہنچا۔ فرمایا ایک طبقہ اب بھی باقی ہے جس سے امت کو بہت نقصان ہوا ہے، اگر اس پر قلم اٹھ جائے تو وہ قلم رکے گا نہیں۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت بتا دیجئے وہ کون لوگ ہیں جس سے امت کو بڑا نقصان پہنچا اور ابھی لکھنے میں نہیں آیا؟ حضرت نے فرمایا اس امت کے برے علماء ہیں جس سے امت کو جو نقصان پہنچا ہے، اگر قلم اٹھ گیا تو قیامت تک رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں امت کو جوڑنے والا سبق دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھولی امت ہے، یہ تو نادان ہے، یہ مسئلوں سے ناواقف ہے، اسے کیا پتا۔ یہ تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو صحیح شریعت کی رہنمائی کرے، صحیح راستہ بتائے اور دین کی طرف صحیح لے کر کے چلے۔ اور جس نے امت کو اللہ سے ملایا، امت کو نبی سے ملایا، نبی کی سفارش اسے نصیب ہوگی۔
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سفارش اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سیرت کو پڑھ کر کے اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اور آپ ایک مظلوم بن کر کے دنیا سے گئے ہیں، یاد رکھنا میں نے جملہ کہا، ظالم بن کر کبھی نہ مرنا، مظلوم بن کر کے مرنا۔ مظلوم کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں مظلوم کی آہوں کو اللہ سنتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافر کی آہوں کو بھی وہ سنتا ہے، چاہے وہ اگر وہ مظلوم ہے تو۔ ظالم بن کے کبھی نہ مرنا۔ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ کسی کا حق لے لیا، ظلم ہے۔ بلا وجہ اس کی عزت لینے کی فکریں کی، ظلم ہے۔ بلا وجہ عورتوں کے چکر کھلائے، ظلم ہے۔ بلا وجہ کسی کی بیٹی کے نکاح کا فسخ کروا دیا، ظلم ہے۔ بلا وجہ کسی کو ذلیل کرنے کی تدبیریں کی، ظلم ہے۔ یہ سب ظلم ہے۔ ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، مظلوم بننا، ہم پر کوئی الزام لگا دے برداشت کر لینا، لیکن ہم کسی پر الزام لگانے والے نہ بنیں۔ اگر یہ طریق ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ سیرت حسینی ہمارے پاس ہے۔ اگر یہ طریق ہے تو سیرت حسنی ہمارے پاس ہے۔ اگر یہ طریق ہے تو سیرت جعفر ہمارے پاس ہے۔ اگر یہ طریق ہے تو پھر سیرت صحابہ ہمارے پاس ہے۔ اور اگر یہ طریق ہے تو پھر ہمارے پاس سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما دے، ہماری سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما دے۔ اے اللہ مبارک دن کی آج مبارک رات ہے، اے اللہ کل کو تیرے نبی کا نواسا جس دن میں شہید ہوا ہے اس کا آفتاب ہم پر طلوع ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہم نے اس کی قصے کہانیوں میں تو وقت گزار دیا، ہم نے اس کی قصے کہانیوں میں تو وقت گزار دیا، لیکن وہ قربانیاں ہمارے پاس نہیں آئی، وہ جذبات ہمارے پاس نہیں آئے، وہ رونا ہمارے پاس نہیں آیا، وہ تڑپنا ہمارے پاس نہیں آیا، وہ سنتیں ہمارے پاس نہیں آئی، وہ ادائیں ہمارے پاس نہیں آئی۔ اے اللہ ہمیں سیرت حسینی نصیب فرما، آپ کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے نواسوں کو اس امت نے جس ظالمانہ اور وحشیانہ انداز میں مارا ہے، مولا کریم اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ حق کے خاطر مظلوم بن کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ اے اللہ وہ مر کر بھی زندہ ہے، اللہ وہ مر کر بھی زندہ ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کے اعمال زندہ ہے، ان کی شریعت اور ان کی سیرت زندہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، گندے اخلاق سے حفاظت فرما۔ اے اللہ گندے اخلاق اور اے اللہ بے حیائیوں کی نالیاں خوب بہ رہی ہے، میرا جوان بیٹا بھی اس سے پانی پی رہا ہے، میری بیٹی بھی اس سے پانی پی رہی ہے اور بے حیا بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ اے اللہ چہرے سے پردہ ختم ہو گیا، پیشانیوں سے اے اللہ حیا ختم ہو گئی۔ اے اللہ نہ ماں باپ کی پرواہ ہے، اے اللہ نہ بڑوں کی پرواہ ہے، نہ بڑوں کی عزت ہے۔ اے اللہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا تھا وہ آج ماں باپ کو مارنے والا بن چکا ہے۔ اللہ وہ ماں باپ خلوتوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹے کو کتنی محبت سے لیا تھا، کتنے پیار سے پالا تھا، اس کی بیداریوں پر ہم بیدار ہو گئے تھے، اس کی بیماریوں پر ہم جاگ گئے تھے۔ اے اللہ یہ کیسا نالائق بیٹا، یہ کیسا نالائق بیٹا خلوت میں بیٹھ کر ماں شوہر اے اللہ باتیں کر کے اپنے دل کو دھارس دے لیتے ہیں، بچے کے سامنے پھر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ میرے رب کریم اولادوں کو بے حیائی کے پانی پینے سے حفاظت فرما، اولادوں کی بے حیائی کا پانی پینے سے حفاظت فرما۔ ظالم نہ بنا اے اللہ، ظالم نہ بنا، ہمیں ظلم کرنے والے نہ بنا، ہمیں ظلم کرنے والے نہ بنا، ہمیں کسی کا حق لینے والے نہ بنا، ہمیں کسی کو ستانے والے نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں معاف درگزر کرنے والے بنا۔ اے اللہ ہمارے پاس تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اے اللہ 10ویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں
اے اللہ ٹکڑے ہونے والے اور بہنے والے خون حضرت حسین کے مقدس خون کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ ان کے بیٹوں کے اور ان کی بیٹیوں کے خون کو پیش کرتے ہیں۔ رب کریم اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ حمزہ کی احد میں تڑپنے والی لاش کو پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ طائف کے میدان میں بہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون کو پیش کر رہے ہیں، اے اللہ جو دو ٹکے کے آدمی کی مار کھاتا جا رہا تھا، گر رہا تھا کھڑا ہوتا تھا، گر رہا تھا کھڑا ہوتا تھا، گر رہا تھا کھڑا ہوتا تھا، لیکن اخیر میں اس نے یہ کہہ دیا اے اللہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، اے اللہ اس مقدس خون کا تجھے واسطہ ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ کل جو ہمارے بھائی جہالت کی بنیاد پر غلط طریق کرنے والے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، سیرت حسین پڑھنے کی انہیں توفیق عطا فرما، اللہ حسین کے نام پر ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے اللہ ہدایت دینے والا بھی تو ہی ہے، سب کے قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں سب کو ہدایت عطا فرما دے، ضلالت سے حفاظت فرما لے، ضلالت سے حفاظت فرما لے، گمراہی سے حفاظت فرما لے، کفر سے حفاظت فرما لے، اللہ بگڑنے والے حالات سے حفاظت فرما لے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ ہماری آمینوں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔